ہے وہ قابل حذر انجام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، للذین آمنوا انظرونا، انظرونا ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمیں مہلت دو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو، دوڑے جا رہے ہو، تمہارے پاس روشنی ہے اور تم جو ہے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، انظرونا ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس کی روشنی میں ہم بھی یہ مرحلہ طے کر جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ یہ یہاں بٹا نہیں ہے، مفت میں نہیں ملا ہے، یہ کما کر لایا گیا ہے۔ جنہوں نے ایمان کمایا دنیا میں انہیں یہ نور ملا ہے، جنہوں نے اعمال صالحہ کا کسب کیا دنیا میں انہیں یہ نور عطا ہوا ہے۔ تو اگر تم اس سے محروم ہو تو یہاں کسی کو نہیں ملے گا، اور کسی کا نور کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، نزول شروع ہو جائے گا رحمت خداوندی کا، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف، سامنے کی طرف اللہ کا عذاب جو ہے اس کا نزول شروع ہو جائے گا۔ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، وہ یہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو گڑبڑ تھے نا، عبداللہ ابن ابی بھی، ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی مسجد میں ہے، حضور کی محفل میں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں جو اتنا بڑا فرق ہو گیا، تم آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے مابین فصیل حائل کر دی گئی، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اب یہاں قالو ہے، یہ ہے معروف کا صیغہ، وہ کہیں گے اہل ایمان بلا، کیوں نہیں تھے، تم بھی ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی، کلمہ شہادت تم نے زبان سے ادا کیا تھا، اور تم میں سے کسی کو کسی وقت کوئی ایمان کی رمق بھی شاید حاصل ہو گئی ہو، لیکن تم نے کیا کیا وہ یاد کرو۔ یہ الفاظ جو اب آئے ہیں ان کو نوٹ کیجئے، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے کہ کسی شخص کو اگر ایمان کی کوئی رمق ملی بھی ہو تو کس طرح درجہ بدرجہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہو کر، اور نفاق اس کے دل کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے مراحل کیا ہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ میں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر اس ایک آیت کو آج آپ سمجھ لیں تو ہماری یہ آج کی نشست کا حاصل یہی ہوا۔ کیا تمہارے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ نہیں، تو تم نے کچھ کیا جس کی وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا، وہ کیا کیا، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ پہلی بات کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا۔ کس نے یہ ترجیحات قائم کی؟ کس نے تقدیم و تاخیر کی؟ تم نے کس کو مؤخر کیا، کس کو مقدم کیا؟ یوم ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، کس چیز کو آگے کیا، کس کو پیچھے کیا، کس کو اہم تر سمجھا، کس کو کم اہم سمجھا۔ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ تم نے مال کی محبت، اولاد کی محبت، اس کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق پر غالب کر دیا۔ یہ ہے تمہارا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا۔ یہ میزان جو ہے، اس کی ڈنڈی تم نے جھکائی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو گو مگو ہے، چلوں یا نہ چلوں، بڑھوں کہ نہ بڑھوں۔ ادھر سے پکار آ رہی ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا خفافا وثقالا،
ادھر پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، مال کی محبت، جان کی محبت، اولاد کی محبت۔ جگر کا بڑا پیارا شعر ہے، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ فرض پکار رہا ہے اور ادھر گھر کا آرام، گھر کی آسائش۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ۔ اچھا اب اس کے بعد تیسرا لفظ کیا ہے؟ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شکوک میں پڑ گئے۔ یہ تیسری سٹیج ہے۔ پہلے تو یہ کہ ذرا تاخیر، تعویق، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ اور جب واقعی آدمی رک گیا تو اب اگر کوئی پونجی ایمان اور یقین کی تھی تو وہ پگھلنی شروع ہو جائے گی، زائل ہونی شروع ہو جائے گی۔ شکوک و شبہات کے کانٹے اس میں گڑ جائیں گے۔ پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں۔ اندر سے شیطان وسوسہ اندازی کرے گا کہ تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، دنیا کا نقد چھوڑ کر آخرت کے ادھار کے پیچھے جا رہے ہو۔ یہ تو بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ یہ چوتھی سٹیج ہے۔ اگر کبھی اندر سے طبیعت کے اندر ضمیر نے ذرا ملامت بھی کی کہ کیا ہو گیا تمہیں، ایمان کے دعوے دار بنے پھرتے ہو اور اللہ کی راہ میں نہ انفاق، نہ اللہ کی راہ کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، نہ اس کے لیے تمہارے اندر کوئی ارج ہے کہ کوئی کام کرو، کوئی محنت کرو، یہ بڑی کوتاہی ہے۔ تو اب انسان ایک اور جو ہے اپنے اس ضمیر کو سلانے کے لیے لوریاں دے کر، تھپک تھپک کر، اب ایک نیا فلسفہ تراشتا ہے۔ اللہ تو بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا پالن ہار ہے، بڑا بخشن ہار ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ودود ہے، بڑا کریم ہے۔ یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ ہے، ایسا ہے، لیکن جس جگہ تم اللہ کی صفت کا حوالہ دے رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ تم نے صرف اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کیا۔ تو انگریزی میں اس کا صحیح سینس آپ سمجھیں گے وشفل تھنکنگ۔ یہ ہے وہ چوتھی چیز کہ تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکہ دیا۔ غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ موت، مہلت ختم۔ جس طرح امتحان میں کہا جاتا ہے کہ اب قلم رکھ دیے جائیں، بات ختم، امتحان کا وقت ختم ہوا، مہلت عمر ختم ہوئی۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر یا اللہ کے ساتھ اس دھوکے باز نے۔ یہ غرور غین کی زبر کے ساتھ ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رحیمی اور کریمی اور ستاری اور غفاری، اس کی پٹی زیادہ پڑھا کر اور انسان کو غلط راستے پر ڈالا۔ اب بڑھتا بھی جا رہا ہے، حرام خوری کیے جاؤ، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، جو چاہو کرو، آخر حضور کے امتی ہو، شفاعت آخر کس کی ہونی ہے؟ یہ سارا جو ہے چکر یہ شیطانی ہے۔ در حقیقت انسان کو اس درمیان میں اپنی بات لے کر چلنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک، اب یہ 5 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں ان 5 منزلوں میں سے کسی منزل پر کھڑے ہوں، لیکن یہ جان لیجئے اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے نہیں رہیں گے تو یہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ لہذا اس آیت کو خاص طور پر پڑھتے ہوئے ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں، میری اپنی مانوی شخصیت کہاں ہے؟ کہیں ان میں سے کسی جگہ پر تو نہیں کھڑے ہوئے؟ گاڑی کون سی اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ ہے اصل میں تم تھے ہمارے ساتھ وہاں دنیا میں، اور انجام تمہارا ہو رہا ہے کفار کے ساتھ۔ وہاں سے یہاں تک جو سارا سفر ہے یہ ان 5 الفاظ کے حوالے سے پہچان لو۔ لہذا آپ دیکھیے اگلی آیت کس قدر حسرت لیے ہوئے ہے۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ ماواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، ہی مولاکم،
اب تو کافروں کا اور منافقوں کا ان کی مولا، ان کی مددگار، ان کی ہمدرد، ان کی ساتھی، ان کی غمگسار یہ آگ ہی ہے۔ کوئی دکھ درد اپنا کرنا ہے تو اسی سے کرو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔